عزت لوٹنے کے لیے تیار ہے اور اس کو نیچے دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہمارے دلوں میں قدر ہے، ہمارے بڑے لوگ جو گزر چکے ہیں، جو اب گزر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب قدر پیسے کی ہے، انسان کی نہیں ہے۔ اب قدر پیسے کی ہے، انسان کی نہیں ہے۔ انسان کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا نام تھا شقیق۔ اس نے مامون رشید سے کہا، مامون رشید کی جو حکومت تھی، جہاں پر سورج اپنی روشنی پھینکتا ہے وہاں تک اس کی حکومت تھی۔ اس ہارون رشید سے کہا، اے ہارون رشید، اگر آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور آپ کیا کرو گے اگر آپ کو پہلے پانی نہ ملے؟ اس نے کہا کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو میں اپنی آدھی، یہ ساری جو ہے 7 بر اعظم، یہ ساری اس کی بادشاہت تھی، کہ لے میں آدھی بادشاہت اس کو دے دوں گا۔ اچھا، تیری اتنی بڑی بادشاہت کی قیمت یہ آدھا گلاس پانی ہے، کہ اگر وہ پانی چلے جائے تو پھر اگر اندر جا کے پیشاب نہ آئے تو پھر کہ اندر جا کے پیشاب نہیں آئے گا تو پھر میں اس حکیم کو وہ آدھی بادشاہت دے دوں گا کہ مجھے پیشاب آ جائے۔ آپ یہ دیکھو کہ اس کی ساری حکومت کی قیمت 1 گلاس پانی ہے۔ شقیق نے کہا، ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے، ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ اپنے پاس رکھو۔ جو اللہ ہمیں رات کو اٹھا دیتے ہیں وہ اٹھنے والی نعمت تیری اس حکومت سے بہتر ہے۔ تو انسان کی جو قیمت ہے، انسان کی جو قیمت ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ جو ڈرنے والا۔ ایک تو تقوی یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں، کہنے کہ یہ ڈر کے گناہ چھوڑتا ہے، یہ ریاکار ہے۔ آئے یہ تنہائی میں بھی گناہ چھوڑتا ہے، یہ نہیں چھوڑتا۔ یہ تنہائی میں گناہ چھوڑتا ہے، یہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج ہم مومن تو ہیں لیکن متقی نہیں ہیں، اس لیے کہ گناہ چھوڑتے ہیں ایک دوسرے سے ڈر کی وجہ سے۔ میرے گناہوں کا اس کو پتہ نہ چل جائے، میرے گناہوں کا اس کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ بہت خوب اچھی طرح باریک بین ہے، اچھی طرح دیکھنے والا ہے، وہ لطیف ہے۔ الاول والآخر فلیس قبلک شیء، کہنے کہ الظاہر فلیس فوقک شیء، الباطن فلیس دونک شیء۔ اوپر خوب جانتا ہے، نیچے خوب جانتا ہے، دل کے اندر اتر کر یعلم خائنۃ الاعین، دل کی خیانتوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور، اور دل کے جذبات کو جانتا ہے۔ تو یہ انسان کے جو اندر کے ارادے ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے۔ متقی اس کو کہتے ہیں ہر آن ہر گھڑی وہ لوگوں سے نہ ڈر کے گناہ چھوڑے، وہ اس اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑے، اس کے دل میں وہ اللہ بستا ہو۔ واقعتاً جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، پھر یاد رکھنا خدا نہ خواستہ اسے گناہ ہو بھی جائے، پھر وہ اس کو منانا بھی جانتا ہے، پھر اس کے تعلق بھی جانتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لیکن جب ہمیں کام پڑتا ہے تو ہم اس کے پاس نہیں جاتے، اسے نہیں مانگتے۔ سب سے بڑی ذات، پانی دینے والی، بارش برسانے والی، موسم تبدیل کرنے والی، موت اور حیات کے فیصلے کرنے والی، زندگیاں دینے والی، خوشیاں دینے والی، نفرتیں ڈالنے والی، ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آج ہم اس ذات سے ہم نہ تأثر لیتے ہیں، نہ اس ذات سے ہم ڈرتے ہیں، نہ اس ذات کے سامنے ہم گر گراتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دل میں یہ بات بیٹھے، پیسے بھی ہمیں وہی دے گا، سانس بھی ہمیں وہی دے گا، زندگی بھی ہمیں وہی دے گا، کھانا بھی ہمیں وہی دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے تسمے بھی ٹوٹ جائیں جوتے کے میں اپنے رب سے مانگوں گا، میرے جوتے کے تسمے بھی ٹوٹے میں اپنے رب سے مانگوں گا۔ اس لیے آج ہمارا تعلق اس کے ساتھ کمزور ہو گیا۔ اے اللہ والے، کہنے لگے حضرت آپ تو یہ جو ببول کا درخت، یہ کیکر کا درخت، آپ کانٹے کو پکڑتے ہیں، توڑتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں کھجور بن جاتی ہے، یہ کیا وجہ؟ کہنے لگے تم بھی وہ تنہائی کے گناہ چھوڑ دو، تمہارے ہاتھ میں بھی یہ کھجور بن جائے گی۔
تمہارے ہاتھ کے اندر بھی کھجور بن جائے گی، تمہارا ظاہر اور باطن برابر ہو جائے۔ اتنی اپنے جسم پر محنت کرو، اتنا محنت کرو۔ اب یہ حکم اس کا ہے، آواز لگی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اب دیکھیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ میرے رب نے آواز دی، کیا میں اپنے بستر سے نکلا یا نہ نکلا؟ میرے رب نے آواز دی، کیا میں نے دوست کی دوستی کو چھوڑا یا نہ چھوڑا؟ میرے رب نے آواز دی، کیا ایک سہیلی نے اپنے سہیلی کو چھوڑا یا نہ چھوڑا؟ کہنے لگے یہ میک اپ میں ہے، اس کا میک اپ بڑا ہے، اس نے رب کی آواز پر لبیک نہیں کہی۔ بہت ساری ایسی بھی دھلنے ہیں، انہوں نے کہا ہم میک اپ کے ساتھ پہلے وضو کریں گی، نماز پڑھیں گی، پھر ہم اپنے خاوند کے ہاں جائیں گی۔ ہمارے ہاں ہمارے خاوند سے زیادہ مقام ہمارے رب کا ہے، ہمارے ہاں ہمارے آقا سے زیادہ مقام ہمارے رب کا ہے، ہمیں پیسے ملے یا نہ ملے۔ انگریز نے کہا تھا جب وہ بر صغیر میں آیا تھا، اس نے کہا تو جو نماز پڑھے گا اس کو ہم مزدوری نہیں دیں گے، جو نماز نہیں پڑھے گا ہم اس کو مزدوری دیں گے۔ شام جب ہوئی، کہنے لگے دیکھا 5-6 آدمی ایسے تھے جو نماز پڑھنے والے تھے، انہوں نے کہا ہمیں تمہاری مزدوری کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا خالق ہمیں مزدوری دینا بھی جانتا ہے، وہ ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے۔ اس انگریز نے کہا جو تم نماز پڑھنے والے ہو ہمیں یہ ورکر چاہیے، باقی ہمیں یہ ورکر نہیں چاہیے۔ جو اس سے نہیں ڈرتا وہ ہمارا کام کیا کرے گا؟ وہ ہمارا کام بھی نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک ہمارا دشمن جو آج ہمارے پہلو میں ہے اور ہمارے جو ہے وہ دانتوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ایک زبان کی ضمانت دے دے۔ یہ زبان جو ہے یہ جو زبان 36 چھریوں کے درمیان میں ہے، لیکن یہ زبان اتنی قیمتی ہے، جراحات السنان لها التیام وما یلتام ما جرح اللسان، بڑے بڑوں کے سینوں کو چاک کر دیتی ہے خود بڑی نرم ہے، خود چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا، دل ہے چھوٹا سا، ایک پاؤ کا ہے، لیکن یہ زنگ آلود ہو چکا ہے۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہیں گے دل تمہارے پتھر کی ایک بہت بڑی پتھر کے اوپر نیچے یہاں لوہا پڑا ہو، پڑے اس کو زنگ لگتا بارش آئی پھر زنگ لگ گیا، اور جب اس کو اٹھاتے ہیں وہ بالکل مٹی ہو چکا ہوتا ہے۔ آج ہمارا دل بھی گناہوں سے ایسے مٹی ہو چکا ہے، اندر مر چکا ہے، اس کے اندر نہ وہ محبت ہے نبی کی، نہ وہ اللہ کی عظمت ہے، نہ رشتہ داروں کا وہ مقام ہے، دل ہی اندر سے بالکل بیکار ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس دل کو اللہ کے نبی نے موقع پر فرمایا، میرے صحابہ سنو، جسم الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ کہا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ خبردار، اپنے دل کو دیکھتے رہنا، اپنے دل کو۔ خدا کی قسم میں سوچتا ہوں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، یا یہ اب موت بیان کروں، یا معاشرت بیان کروں، یا معیشت بیان کروں، کون سا موضوع بیان کروں؟ یقین جانیے ہمیں ہر ایک موضوع کی ضرورت ہے، ہم ہر اعتبار سے ڈسے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے دل میں اللہ کو بسانا، اللہ کو یاد کرنا۔ کہنے لگے اس کے اندر میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا، کہنے لگے جب اس کا دل قیمتی بن گیا، کہنے لگے یہ بلال یہ ہے تو حبشی رنگ کا، لیکن دل اس کا بڑا قیمتی ہے۔ اس کو جب ہم نے ڈالا انگاروں کے اوپر، یہ کہتا احد احد، اللہ کو پکارتا تھا، کہنے لگے یہ دل بڑا قیمتی تھا۔ یہ یوسف، اس کا دل بڑا قیمتی تھا، ہم نے مصر کی بادشاہت اس کو دے دی ہے اور ساری وزارتیں اس کے پاس ہیں، لیکن مصر کی وہ عورتیں اور مصر کا وہ حسن اور ساری چیزیں اس یوسف کو متاثر نہ کر سکی۔ اس کے اندر بھی وہ اللہ کو پکارتا تھا۔ اہل مصر میں قحط پڑ گیا، کہنے لگے مصر والے
والوں کہ آج کے زمانے میں روزہ رکھتا ہوں، تمہیں کھلاتا ہوں، خود نہیں کھاتا، خود بھوکا رہتا ہوں، حالانکہ وہ بادشاہ ہے۔ وہ اللہ کہنے لگے، لوگ کہتے ہیں اللہ بادشاہ دے تو ایسے بادشاہ دے، خود نہیں کھاتا لیکن پتہ کر رہے بیر جو دوسرے علاقے ہیں ان کا کیا بنا، وہاں بھی غلہ پہنچاؤ، وہاں بھی غلہ پہنچاؤ۔ ماں جو ہوتے ہیں نا، ماں کی ممتا، ماں خود نہیں کھاتی، بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اسے اور بھی دو، اسے اور بھی دو۔ اللہ کسی کی ماں کو نہ اٹھائے، لیکن یہ دنیا کا نظام ہے، ماں نے جانا ہے۔ ایک عورت اماں جان کے پاس آئی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور آ کر بیٹھی تھی، اتنے میں اماں جان سے کہنے لگی کوئی چیز ہے؟ دو بچیاں بھی اس کی تھی۔ اماں جان نے کہا میرے پاس ایک کھجور ہے، یہ آپ، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ گھروں میں اتنے فاقے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کا 2 مہینے گزارا جو ہوتا تھا، 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے۔ اسودین، اسود کہتے ہیں کالی چیز کو، اسودین یہ تسنیہ ہے، 2 کالی چیزیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پانی اور کھجور، اور کھجور کا غلبہ دیتے ہوئے تغلیباً اسودین کہہ دیا کہ ہمارا گزارا اس پر ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کے گھر میں جو پوری کائنات کا دولہ، جس کی وجہ سے آج یہ سارا نظام دیکھ رہے ہو، جس کی وجہ سے یہ پانی کی روانگی، جس کی وجہ سے پرندوں کا چہچہانا، انسانوں کا آنا، دھوپ کا نکلنا، یہ سارا کچھ کا ملنا، اے محمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر ہم تمہیں پیدا نہ کرتے تو ہم یہ سارا نقشہ بھی نہ بناتے، بلکہ دنیا کو بھی نہ بناتے۔ ہم نے تو اس وقت بھی فیصلہ کر لیا تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، ہم نے تیری نبوت کا، ہم نے عرش کے اوپر تیرا نام اس وقت کندہ کر دیا تھا، لکھ دیا تھا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا جہاں میرا نام ہوگا، رب کا نام ہوگا، وہاں محمد کا نام ہوگا، یہ دونوں ساتھ چلیں گے۔ یہ ہمارا فیصلہ تھا، یہ ہمارا ازل سے فیصلہ تھا۔ لیکن آپ کیا ہے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں ہے اور روٹی نہیں پک رہی۔ آپ دیکھو کیسے حالات ہیں۔ کہنے لگے وہ 14ویں صدی کا مسلمان یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی مزے کرتا تھا، ہمارے نبی مزے کرتا ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام گھر سے بین نکلے، اما جان عائشہ فرماتے میں نے وہ اس کھجور جو دی اس عورت کو، اس عورت نے کھجور توڑی، توڑنے کے بعد آدھی کھجور آپ نے ایک بیٹی کو دی، آدھی ایک بیٹی کو دی، بھوکھی رہ گئی۔ میں نے پوچھا، اما جان کہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے تو خود نہیں کھائی، 3 حصے کر لیتی۔ کہنے لگی یہ میری بیٹیاں بھوکی تھی، میں کیا کرتی، میں انہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے ایک موقع پر کہنے لگے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اولاد ہے، یہ جو والدین جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، کہ ایک بیٹی دی ہے اس نے اس کی پرورش کی، جس والد نے جس والدہ نے، دونوں کے بارے میں ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ باڑ لگ گئی ہے، باڑ، کہنے لگے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ اسے روک لیں گے۔ یہ جو بچوں پہ آپ خرچ کرتے ہو نا، مہنگائی کا زمانہ چل رہا ہے، یہ آپ کا صدقہ ہے، کھل کے خرچ کیا کرو، ہاتھ تنگ نہ کیا کرو، ہاں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ آپ کے پاس امانت ہے، جو آپ کے نیچے مخلوق اللہ نے دی ہے، خرچ کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے ادھر تو دے دیا، آپ کے گھر میں بھوک ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ہاں گھر کے لیے لے کر آئے ہو۔ کہنے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی تھے، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام ابوبکر کا ہے۔ کہنے کہ عصر کے بعد پھیری لگاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، سر کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتا تھا ایک ٹوکرا سا کہ لوگوں کپڑے خرید لو، وہ کھڈی لگاتے تھے، کپڑے بناتے تھے، کہنے کہ لوگ آتے کپڑے خریدتے۔ کہنے کہ ابوبکر تم سب مسلمانوں کے امیر ہو، تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کہنے کہ کیا کروں، گھر میں جو ہے جن لوگوں کی میں خدمت کیا کرتا تھا، جو غریب لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس میں جایا کرتا تھا، اور ان کا وہ گھر کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، اس لیے میں اس مزدوری کو نہیں چھوڑ سکتا، میں جاؤں گا ان کے پاس، میں پہنچاؤں گا۔ میں بتا رہا تھا ماں کے بارے میں، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے راستے کے، اللہ کے ابوا کے مقام پر پہنچے، اللہ کے نبی کی جو ماں تھی، کہنے کہ اسے سکرات لگی۔ ماں نے کہا پہلے باپ تو پہلے داغ مفارقت دے چکے تھے، 7 سال کی عمر میں آگے دادا بھی چلے گئے، آگے چلتے ہوئے چاچا بھی چلے گئے۔ ماں نے کہا اے محمد قریب آؤ، وہ باندھی جو ساتھ تھی، کہنے انہوں نے قریب لائی، جب بالکل قریب آئے، کہنے لگے بس یہ آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی جب وہ قبر بن گئی، 3 لوگ تھے،
چوتھا نہیں تھا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اس قبر پہ گر گئے، کہنے لگے یا اے میرے رب یہی میرے لیے سہارا تھی، وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ کہنے لگے اب میرے لیے کوئی سہارا نہیں ہے تیرے سہارے کے علاوہ، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں تیرا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس لیے میرے محترم میں یہ کہتا ہوں ماؤں کی عظمت کو جانو، ماؤں کی قربانیوں کو جانو اور ان کی مہربانیوں کو جانو۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک شخص سے آپ ایک موقع پر دعا کرانے لگے، آپ نے کہا جا تیری خالہ ناراض ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جس مجلس میں دو آدمی نہیں بولتے کا دعا قبول نہیں ہوتی، اسے اٹھا دیا آپ نے، کہنے لگے الخالۃ کالام، خالہ بھی ماں کی طرح ہے، اس کے پاس جایا کرو۔ آج یقین جارو خون سفید ہو چکا ہے، رشتہ داروں کو پوچھتے نہیں، ان کے پاس جاتے نہیں، کیا لینا دینا ہے؟ آج قسم سے انسانیت ختم ہو گئی ہے، یا تو اس کے زمین کے بھوکے ہیں یا اس کے پیسوں کے بھوکے ہیں، میٹھے کہنے لگے ڈاکٹروں کی فیس سے بھی زیادہ ہماری ہنسی آج قیمتی ہو چکی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ آج سارے گھر آتش کدہ بنا ہوئے ہیں کہ سل من قطعک، معاف کرو معاف کرو، معافی کو عام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرو، جو تمہارے اوپر زیادتی کرے معاف کر دو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ان کا بیٹا نیچے کھڑا تھا، برچی سے وہ چھوٹی، یہ اہل بیت سنو، اہل بیت کو اللہ نے یوں نہیں چمکا دیا اہل بیت کو، کہنے لگے جب وہ نیچے وہ سیخ چھوٹی، بچہ کھڑا تھا، بچے کو لگی، بچہ وہیں مر گیا۔ امام زین العابدین نے اپنے برچی کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ سیخ کیوں چھوڑی تھی، کہنے لگے بس ہو گیا، یہ اللہ کا نظام تھا، کہنے لگے معافی کا نظام۔ جب امام زین العابدین کا جنازہ اٹھا، دیکھا گیا غسل دینے والوں نے جسم کے اوپر سارے اس کی جو کمر تھی وہ کالی ہو چکی تھی۔ بہت ساری عورتوں نے کہا یہ ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں تاریخ نے بھی جگہ دی ہے، تاریخ بھی نہیں بھلا سکتی ان کو، یہ ایسے ایسے قیمتی لوگ تھے۔ تو میرے محترم سل من قطعک، معاف کرنا، واعف عمن ظلمک، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ توڑے نا اس کے ساتھ جوڑو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میرے نبی نے کیا کہا تھا، کہنے لگے یہ آج میں فتح مکہ کے موقع پر میں اليوم یوم المرحمہ، میں سب کو معاف کرتا ہوں جو میری جانی دشمن تھے۔ کہنے لگے یہ سسر لگتا تھا، تیر مارا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی 11 آپ کے ازواج مطہرات ہیں، ہماری 11 مائیں ہیں۔ پہلی ماں حضرت ختیجہ ہے جن کی قبر جنت المعلا میں بنی ہے، اس کے بعد فوت ہونے والے حضرت زینب ہے جن کی قبر مدینہ المنورہ کے اندر کہنے لگے جنت البقیع کے اندر بنی ہے۔ یہ ام المساکین تھی، ہر ایک کا خیال رکھتی تھی۔ کہنے لگے آپ کی یہ ساری بیویاں حضرت سودا، حضرت صفیہ، حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ، یہ ازواج مطہرات، آپ کی 2 باندیاں ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ، یہ ساری آپ کی بیٹیاں، حضرت فاطمہ چھوٹی بیٹی ہیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، یہ جو تھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ کہنے لگے ایک بیٹی آپ کی ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھی۔ ایک موقع پر آپ کہنے لگے ابو العاص تو ابو العاص ہیں، آپ صاحب نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے میری بیٹی کو بڑا خوش رکھتے ہیں۔ کہنے لگے جو جس کی بیٹی جس کے ہاں ہو، جو داماد خوش رکھتا ہو، سسر خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو العاص تو ابو العاص ہے، کہنے لگا ہمارے ہاں بیٹیاں ہیں اوروں کی، لیکن ہمیں ترس نہیں آتا، ہم خیال نہیں کرتے۔ تو میرے محترم یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں سے عائشہ کھائے گی میں محمد الرسول اللہ وہاں سے کھاؤں گا، میں محمد، یہ سیرت کسی کو نظر نہیں آتی۔ گھروں کے اندر یہ لڑائی ساری اسی چیز کی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ گھروں میں طلاقوں کا سلسلہ کس لیے ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوئی طلاق ہوگی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگیاں ہو گئی ہیں۔ میرے محترم، میں ازواج مطہرات کی زندگی آپ پڑھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی جو زندگی ہے وہ آپ پڑھیں، ان کی زندگیاں کیسے تھی؟ بہت کمال زندگیاں تھی، ایسی زندگیاں تھی معاف کرنا، ایک درگزر کرنا۔ آج ہم نہیں دیکھیں گی، 10 سال ہو گئے تو ہم نہیں بولیں گی۔ یاد رکھنا جو معاف نہیں کرے گا یعفو عنہ یعفو عنہ، وہ آسمان والا بھی اس کو معاف کرے گا، جو معاف نہیں کرے گا آسمان والا بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔
اس لیے میرے محترم سل من قطعک، ایک تو صلہ رحمی کرنا، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو بھی معاف کرو، جو ظلم کرے، یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہنے لگے یہ کون آ رہا ہے؟ یہ اکرمہ بن ابی جہل آ رہا ہے، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ سے کہا اب اس کے باپ کو برا نہ کہنا، یہ میرے قریب آنے والا ہے، بس اس کو میرے قریب آنے دو۔ آپ کھڑے ہو گئے، اکرمہ کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، اب میں کلمہ۔ کہنے لگے بیٹھ جاؤ۔ کلمہ پڑھایا اکرمہ، پھر آگے چلا، اس نے آپ نے گھوڑے دوڑا دیے، میدان کے وحشی آیا، کہنے کیسے آئے ہو؟ میں نے آپ کے چچے کا کلیجہ چبایا تھا۔ آپ نے کہا میں تیرے مسلمان ہونے کا حریص تھا۔ آپ نے کہا جا، میں نے تجھے چچے کا قتل معاف کر دیا ہے۔ کہنے کلمہ پڑھاؤ۔ وحشی جب تو سامنے بیٹھتا ہے میرے آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں ہیں، بس اتنا کہتا ہوں پیچھے بیٹھ جا کر۔ کیسی تعلیم تھی، قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، کیسے آپ کے اخلاق عالی تھے۔ اس لیے یہ پورے علاقہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بن جائے تو میرے محترم کتنی خوبصورت بات ہے۔ عورتیں ایک دوسرے پر رحم کریں، شفقت کریں اور مہربانی کریں۔ یا رحم کا لفظ بھی رحم سے لیا گیا ہے، جیسا رحم مل جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ رحمان، یہ اسے دو نہریں نکلتے ہیں حوض کوثر کی، کہ ہم اس کو پلائیں گے جو دنیا کے اندر معاف کرے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو معاف کرنا سیکھیں۔ ہمارے نبی بڑے عالی اخلاق کے تھے، ایک واقعہ نہیں ملتا، ہزاروں واقعات ملتے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ فخمن مفخما، آپ رتبے کے اعتبار سے بہت بلند تھے، آپ اتنے بلند تھے لوگ دور سے آتے تو کانپنا شروع ہو جاتے۔ آپ تسلی دیتے میں محمد الرسول اللہ وہ ہوں، میری ماں ٹکڑوں کو خشک کر کے کھایا کرتی تھی، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ سینے کے ساتھ لگاتے تھے کہ فخمن مفخما یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات میں جو چاند کو بدر کہتے ہیں، عام چاند کو قمر کہتے ہیں، جیسے بدر کا چاند بڑا ہوتا ہے، آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے کہ چاند آپ کے چہرے سے نکل رہا ہو، اور آپ کا چہرہ ایسے تھا، چہرہ انور، آپ کا ایسا خوبصورت، لمبا نہیں تھا، یہ لمبا ہونا بھی عیب ہے، گول نہیں تھا، یہ گول ہونا بھی عیب ہے، آپ کے چہرے کی گولئی نے لمبائی کو اندر لیا ہوا تھا، کہنے لگا ایسا جیسے سورج اس سے نکل رہا ہو، چاند اس سے نکل۔ ایک صحابی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دن میں نے چاند کو بھی دیکھا، آپ کو بھی دیکھا، آپ نے کیا ہی حلیہ پہنا ہوا تھا، میں نے پھر فیصلہ کیا، کہنے لگے یہ محمد چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان عظمت مصطفیٰ، عید میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ کہنے لگے لیلۃ البدر اطول من المربوع واقصر من المشذب، سنو ہمارے نبی کا قد کیسے تھا۔ آپ کا جو قد تھا وہ اونچا قد نہیں تھا، آپ کا نیچے بھی نہیں تھا، آپ کا قد درمیانہ تھا، اور درمیانہ قد خوبصورت۔ لیکن ہمارے نبی کا معجزہ دیکھیں، اطول من المربوع واقصر من المشذب، جب آپ تشریف لاتے آپ کے حواری تھے، اور آپ کے حواری حضرت زبیر بن عوام تھے، یہ آپ کے حواری تھے، حضرت زبیر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کا قد لمبا تھا حضرت زبیر کا، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، ان کا قد بھی لمبا تھا، لیکن جب آپ کو یہ لے کر آتے، اب معجزہ دیکھو، اللہ آپ کا قد ان سے اونچا کر دیتا تھا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کے درمیان میرا نبی چھوٹا لگے، ان کا قد اونچا ہو جاتا تھا، کہنے کہ اطول من المربوع واقصر من المشذب عظیم الحامہ رجل الشعر، یہ جو آپ کے بال مبارک بڑے گھنگریلے اور ایسے پیار، جیسے ہوا چلے اور ریت میں جیسے وہ ونگیاں بن جاتی ہیں، آپ کے بال ایسے نہیں تھے، ہم اجمی ہیں، ہمارے بال سیدھے ہیں، اور ایک حبشی ہیں ان کے بال کنڈل مارے ہوئے ہیں،
قدر آپ کے بل کھائے ہوئے بال تھے. کہنے لگے اللہ نے آپ کو جو قوت حافظہ اور قوت عقلہ دیا تھا، عقل کے اللہ نے 100 حصے کیے. ایک حصہ سارے جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے اور سارے صحابہ آئے، سارے اولیاء آئے، سارے اتقیاء آئے اور سارے صنعتکار ہے، سارے دنیا دار ہے، قیامت تک، قیامت کی صبح جو آدمی پیدا ہوگا ایک حصہ سب لوگوں میں تقسیم کیا. عقل کے 99 حصے اللہ نے میرے نبی کو دیے. اب آپ بتاؤ وہ نبی کیسا ہوگا؟ وہ جو نبی کہے گا وہ غلط کہے گا. اس لیے کہ عظیم الہامہ رجل ان فرقت عقیقت فرقہ والا فلا یجاوز شعره شحمت اذنیہ اذا هو وفر ازہر اللون واسع الجبین ادج الحواجب سوابغ فی غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب. یہاں پر ایک رگ ہوتی تھی، یہ بھویں یہاں درمیان میں فاصلہ تھا، یہاں رگ غصے کے وقت وہ بیر نظر آتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ کے سامنے ناحق بات کی جاتی آپ خاموش رہتے، کہنے کہ وہ رگ نظر آتی تھی، لیکن یہاں پر درمیان میں یہ بال آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے. اور آپ کی جو بھویں تھی وہ بڑی پیاری تھی. آپ کی گردن ایسی تھی جیسے کسی نے اس کی خود تراشی ہو. ایسے کہنے کا متماسکن سوا البطن والصدر عریض الصدر. آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا. یہ پیٹ کا بیر نکلنا یہ عیب ہے. جیسے پیٹ بیر نکل گیا، پیٹ کا اندر چلے جانا بالکل پچکا ہوا ہونا نہیں. اعتدال کے ساتھ، نہ اندر تھا نہ بیر تھا، اعتدال کے ساتھ تھا. بادنا متماسکا سوا البطن والصدر عریض الصدر بعید ما بین المنکبین زخم القرادیس. آپ کی یہ ہڈیاں مبارک یہ مضبوط تھی. جو حصہ آپ کا بیر والا تھا وہ چمکتا تھا. آپ دیکھیں اندر کا کیا ہوگا جب وہ عورتیں حضرت یوسف کو دیکھنے لگی. وقالت اخرج علیہن، ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا تھا وہ انہوں نے اپنے دل کو کاٹ دیا. ہمیشہ میرے نبی کے ہو کے رہ گئے تھے. کہتے تھے ہم صرف دیکھنے جاتے ہیں. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بڑا عالم تھا. فعرفت فی وجہی، جب میں نے دیکھا میں نے کہا لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. آپ ہاتھ آگے بڑھیں اور مجھے مسلمان کیجیے. یہودیوں کا عالم کہہ رہا ہے، عام آدمی نہیں کہہ رہا. تو میرے نبی کی جو جسم بیان نہیں کر رہا ہے، جو میرے نبی کے جسم سے نکلنے والے اعمال، جو کوئی امتی وہ اعمال کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا نہیں. کثر لحیہ ادعج، کہ میرے نبی کی داڑھی گھنی تھی لیکن پوری زندگی داڑھی کے اندر سفید بال جو آئے تھے، ایک روایت میں 19 ایک میں 21 آپ کے سفید بال آئے تھے. جب آپ کے سفید بال آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. آپ نے کہا اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے آپ بوڑھے ہو گئے. آپ نے کہا شیبتنی ہود، وہ صورتیں جس میں آخرت کا ذکر ہے مجھے انہیں بوڑھا کر دیا، مجھے انہیں بوڑھا کر دیا. آپ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ آپ نماز پڑھنے لگے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی تو دعا کریں. آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے رب عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. جب یہ دعا کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں لوٹ پوٹ گئی. کیا مطلب؟ میرے پاؤں جو تھے وہ میری گود میں آ گئی. میں اتنی خوش ہوئی. آپ نے کہا عائشہ کیا بات ہے تم اتنی خوش کیوں ہو؟ کہنے لگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، آج بھی خوش نہ ہوں تو کب خوش ہوں گی؟ کہنے لگے عائشہ سن، جو دعا تیرے لیے کی تھی میں اپنے ہر امتی کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں. وہ دعا میرے نبی نے ہمارے نبی نے ہمارے لیے بھی کی ہے. اور آپ 5 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آپ اشراق بھی پڑھتے، آپ چاش بھی پڑھتے، آپ اوابین بھی پڑھتے، آپ رات کی نمازیں بھی پڑھتے. پاؤں پہ ورم آ جاتے. اللہ نے کہا اے نبی اے محمد آپ تو معصوم ہیں، لیکن امتی امتی قبرستان میں آپ جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا پھولا ہوا تھا سانس. کہنے کیسے؟ کہنے کہ میں نے کہا میری باری تھی. کہنے کہ میں یہاں پر گیا ہوں، یہاں کے مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا کرنے گیا تھا. یہ قبر
قبرستان میں بھی جایا کرو. اس لیے کہا دوستو یہ قبرستان میں جایا کرو. ایسا نہیں ہے کہ محرم میں چلے گئے, ربیع الاول میں چلے گئے, وہ ہفتے ایک ہفتے کے بعد جایا کرو. اس لیے کہا یا صاحبی لا تغترر بتناعمی فالعمر ينفد والنعیم یزال. اے دوست دنیا تو گزرتی جا رہی ہے, نعمتوں کے اندر زندگی گزرتی جا رہی ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ دیکھا کر جنازوں کو جب انہیں کندھے دیے جاتے ہیں نرم نرم, کہنے کہاں لے جائیں گے؟ إِلَى بَيْتٍ مَسْوَاكَ الَّذِي أَنْتَ مُدْخَلْ وَأَرْجُعُ مَقْرُونًا بِمَا هُوَ شَاغِلِ. ایسی جگہ لے جائیں گے پھر وہاں سے وہ واپس لے آئیں گے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھے, آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارے مال کی مثال, تمہارے اہل کی مثال تمہاری تو یہ کیسی ہے؟ کہنے یہ تمہارا مال جو ہے تمہارا مال واپس آ جائے گا. قبر تک جاتے ہیں وہ 4 پہ اہل عرب میں دستور تھا وہ گھر کا سارا سامان لے کے جاتے تھے. کہنے لگے وہاں تک چلا گیا. کہنے لگے آگے کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا آگے جانے والا تمہارے اعمال ہے, تمہارا مال بھی واپس, تمہاری ساری چیزیں دنیا میں جو کمائی وہ ساری واپس. آگے چلے گئے اعمال, وہ آدمی خود چلا گیا. اور قبر صندوق کا اعمال ہے, صندوق ہے اعمال کا. وَمُتَّبِعِ الْمَاشِينَ أَمْشِي مُشَيِّعًا أَعِينُ بِرِفْقٍ عَقْبَتَهُ كُلَّ حَامِلِ. نرم نرم کندھے دیے, اب قبرستان میں چلے گئے, دفن کر گیا. یہ کہاں چلے گیا؟ کہنے لگے یہ ایسے گھر میں گیا, إِلَى بَيْتٍ مَسْوَاكَ الَّذِي أَنْتَ مُدْخَلْ. یہ ایسی جگہ چلے گیا اور ایسے مقام میں جیسے پتنگ اڑاتے ہیں نا وہ کٹ جائے اس کی کوئی منزل نہیں ہوا کرتی. کہنے لگے یہ ایک مسافر تھا جو ہم سے جدا ہو گیا ہے. اب مرحومہ جو ہم سے چلی گئی ہیں وہ ایک مسافر تھی, وہ ہم سے چلی گئی ہیں. وہ کہنے لگے کہ وہ اپنے بڑوں سے مل گئی ہیں, جا کر وہاں پر چلی گئی ہیں. کہنے لگے کہ کندھا دیا کرو, قبرستان میں جایا کرو. کہنے لگے کہاں چلے گی؟ کہنے لگے تم لوگ کیا کر سکتے ہو؟ کہنے لگے تم ہاں جب موت کا جھٹکا آتا ہے انل اخلا تارا اخلک مثل عند کرب الزلازل, ان جھٹکوں سے ہم کیا لڑیں؟ ڈاکٹر بلائیں گے, علاج کریں گے, آخری ہمت کر لیں گے. کہنے لگے بس اب میرا آخری وقت آ گیا. کہنے لگے آخری وقت؟ کہنے لگے جب سارے رو رہے ہوتے ہیں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تم رو مت, اس کا رزق ختم ہو چکا تھا, اس کا دانہ اتنا ہی تھا, بس اس نے یہ کھا لیا ہے. کہنے لگے اب وہ اس جسم سے کہتی ہے, فرشتے کہتے ہیں این بدن القوی, اے مضبوط جسم والے آج تیرا جسم حرکت کیوں نہیں کرتا؟ این لسانک الفصیح, اے بڑی بڑی باتیں کرنے والے تیری زبان بند نہیں ہوتی تھی آج تیری زبان چلتی کیوں نہیں ہے؟ ہاں بیت الوحشہ, بیت الغرفہ, اندھیروں کا گھر, کیڑوں مکوڑوں کا گھر. اب تجھے وہاں جانا ہے. وہاں یہ دنیا کی یہ زندگی تجھے دی تھی, اس زندگی کے لیے تو دنیا میں کماتا ہے, 70 سال 50 سال کے لیے محنت کرتا ہے. ایک عبدالآباد کی زندگی ہے جنت اور جہنم کی, تو نے اس کے لیے کیا محنت کی ہے؟ ایک یہاں کی گرمی اور سردی کی محنت کی, ایک یہاں کے دوستانہ کی محنت کی ہے, ایک آگے جانے کی محنت کیا کی ہے؟ میری بہنوں, میری ماؤں, وہ ایک لمبا سفر ہے. یہ جو مرحومہ کی چلی گئی ہیں یہ ان کا پروگرام ہے, اس پہ یہ سبق دیا جا رہا ہے. ہم سب کی یاد دہانی ہے, ہم موت کو یاد کریں, موت کو یاد کریں ہر وقت موت کو. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل غافل نہ ہو جائے اس کے لیے کیا علاج ہے؟ میرا دل زنگ آلود نہ ہو جائے اس کے لیے کیا علاج ہے؟ کملی والے نے کہا, مدثر نے کہا, مزمل نے کہا, طٰہٰ نے کہا, جس کا نسب بھی عالی تھا, عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ آگے سلسلہ ہے لمبا, آگے جا کر آدم علیہ السلام تک 80 نام ہے. آپ نے کہا میرا یہ سلسلہ لمبا, اس میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اس سلسلے کے اندر جس نے کبھی کوئی اخلاقی غلطی کی ہو. یہ سارے نیک لوگ تھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ, اس کملی والے نے کہا, کیا کہا؟ جب تمہارا دل زنگ آلودہ ہو جائے 2 چیزیں نہ چھوڑنا, ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرا موت کو یاد کرنا نہ چھوڑنا.
موت کو ہمیشہ سامنے رکھنا. عقل مند آدمی وہ ہے وہ یوں چلتا ہے کہتا ہے اب تو میری 50 پوری ہو چکی ہے. بچہ ہے اسے بھی فکر کرنی ہے, جوان ہے اسے بھی فکر کرنی ہے. تو میرے محترم